بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے۔ جو بھی مکلف ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ یا دین اختیار کیا تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہونے والا نہیں ہے، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام اگر مختصر الفاظ میں اس کی تعبیر کی جائے کہ یہ کیا چیز ہے، تو مختصر ترین الفاظ یا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع رہنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کے تابع رہنا، تو یہ صرف ہمارا ہی دین نہیں ہے، یعنی امت محمد کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کا دین یہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہی دین تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ ان کی دعاؤں میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ تو وہ دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے اللہ ہم کو مسلمان بنا۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دین اسلام پر ہوتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع رہنا، اور یہی دین فرشتوں کا بھی دین ہے، اور یہی دین جنوں کا دین ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے دین دے کر اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو یہ کر لو، چاہو نہ کرو۔ اگر کرو گے تو اس کا انجام یہ ہے، نہیں کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا کر انسان اور جنوں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، فرشتے وہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت ہی نہیں رکھی، اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کر سکیں۔ جس طرح باقی بہت ساری اور مخلوق ہے، مثال کے طور پر پانی ہے، تو پانی کا کام کیا ہے کہ اوپر کی جانب سے نیچے گرنا، یہ اس کی صلاحیت ہے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ پانی اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے، یہ اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جیسے درخت ہیں تو یہ بھی مسلمان ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو ان کے پتے حرکت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہوا چلے اور پتے کہیں کہ نہیں ہم نے حرکت نہیں کرنی، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ پتھر ہے، اس کے اندر سختی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی صلاحیت۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی روئی کی طرح بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو باقی مخلوقات ہے یہ بھی مسلمان ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ تو مسلمان کو یا انسان کو اور جن کو مسلمان بنا کر اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو یہ کرو، چاہو تو نہ کرو۔ کرو گے تو یہ انجام ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ رزلٹ نکلے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اس کا پھر انجام یا اس کا رزلٹ یہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع رہنا، تو یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ پوری زندگی پر ہمارے یعنی زندگی کے ہر طرح کی چیزوں سے متعلق ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، اخلاق سے ہو، عمل سے ہو، معاملات سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ تو رہنا کیسے ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع۔ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے لین دین کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے گفتگو کرنی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے، کسی سے کوئی بھی کام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع رہ کر، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
اسلام تو یہ صرف نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، اور بس یہ چند چیزوں کو کر لو تو یہ بس بندہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی جو پوری زندگی ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے تو تب وہ اچھا مسلمان ہے۔ جتنی اس کی زندگی میں یہ کمی ہوگی اتنا وہ اچھے مسلمان سے نیچے آتا جائے گا، اس کا لیول نیچے گرتا جائے گا، اور کبھی بھی اللہ کے حکم کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے یعنی وہ اگنور کر جاتے ہیں، حالانکہ ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یا اسلام یا قرآن مجید اور احادیث کیا کہتی ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی چیزیں یا چھوٹے گناہ، وہ دراصل چھوٹے نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو چھوٹا سمجھ کر جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، آپ نے فرمایا کہ دخل رجل النار فی ذباب، اللہ اکبر، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس نے ایک چیز اگنور کی نا، اس نے اللہ کے حکم کے تابع رہنا تھا، وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں رہا، کیا اس نے کہ ایک مکھی مار کر اس نے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کے طور پر چڑھا دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل رجل فی النار او دخل رجل النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی وہ جہنم میں داخل ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ جی فی ذباب، ایک مکھی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ اب دیکھیں کہ یہ اسلام کا معنی کیا ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا، کس وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع رہنا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ سمجھ رکھنا یا یہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی سمجھانا کہ اسلام کا معنی صرف یہ نماز روزے زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے یا ارکان اسلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری زندگی کا نام ہے، اور اس زندگی کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اس کی نافرمانی والا ہو۔ اب بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ یہ جو جس دن سے ہم گزر رہے ہیں یا جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، کرسمس لوگ مناتے ہیں، بہت سارے مسلمان دیکھیں گے وہ کرسمس ٹری انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ لائٹیں لگاتے ہیں جناب نے، اور بہت سارے مسلمان لوگ وہ اس پر مبارکیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے یا جن پر وہ مبارکیں وغیرہ دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنا بڑا جرم ہے یا اتنا بڑا اللہ کے ہاں یہ گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آسمان نیچے گر جائے، اتنا بڑا اتنا بھاری ہے یہ، لیکن مسلمان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا یہ ہے کہ اگر زمین پر اس کو پھینکا جائے تو زمین پھٹ جائے، اس کی یعنی اتنا یہ بڑا اور کبیرہ یہ گناہ ہے، یا اتنا بڑا یہ گناہ کتنا بڑا ہوگا کہ جو آسمانوں کو توڑ دینے والا ہے اور زمین کو پھاڑ دینے والا ہے۔ اور فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ اگر پہاڑوں پر اس کو ڈالا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ہو جائے، اتنا بڑا۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان کا بیٹا ہے، رحمان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ کرسمس یا یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا اصل یہ ان کی مذہبی چیز ہے، یہ ان کا مذہب ہے بنیادی طور پر، یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے؟ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، یعنی وہ یہ کہتے تھے، عیسائی نصارہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں، بلکہ اور وہ یہ ان کا یہ نظریہ تھا، یہ ان کا یہ عقیدہ اب بھی ہے، اور یہ پہلے سے ہے، جب سے یہ گمراہ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے بیٹے کو اس دن جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں،
اور جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اس لیے کہ مبارک دینے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے دراصل دعا کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے جی، آپ کو مبارک ہو۔ جیسے کوئی بندہ مکان بناتا ہے یا بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا اس کے یہاں کوئی اولاد ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے مبارک ہو جی۔ تو مبارک کیا ہے کہ اللہ آپ کو خیر و برکت دے، اس میں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور دے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ایسے شخص کو مبارک دو اور اس کے تہوار میں اس طرح کی شرکت کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ وسعت ظرفی ہے، سبحان اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا یہ تنگ نظری ہے، بھائی یہ عجیب سی یعنی منطق ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو بڑی تنگ نظری ہوگی، وہ ہماری عیدوں پر رمضان میں بڑا مبارکیں دیتے ہیں اور ہم جناب بڑے تنگ نظر ہیں۔ بھئی ہمارا ایک دین ہے، ہمارا ایک اسلام ہے، ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ وہ تو آزاد لوگ ہیں، وہ تو آزاد ہو کے انہوں نے دین کو اپنایا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اور حساب سے کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ یہ مسلمان یہ اس کو تنگ نظری، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ یہاں کے لوگ سور کھاتے ہیں تو ہم سور کھانا شروع کرتے ہیں، کیوں تنگ نظر ہوں بھائی؟ وہ لوگ شراب پیتے ہیں تو ہم شراب پینا شروع کر دیں، وہ لوگ پب میں جاتے ہیں اور شراب پینا، تو ہمیں کیوں تنگ نظر رہنا چاہیے؟ ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ تو یہ تنگ نظری نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ ہم ان کے چرچوں میں جا کر عبادت نہیں کرتے، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں نہ اپنی عبادت وہاں جا کر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم تنگ نظر ہیں۔ ہم مسجدیں کیوں بناتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے تابع رہنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلمان کو ایک فہم ہونا چاہیے، مسلمان کو یہ سوچ ہونی چاہیے، مسلمان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، مسلمان کا یہ عمل ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ یہ ہم اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بے نماز ہو اور اگر وہ نماز پڑھے تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی نمازی ہو اور وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں سارے بے نماز رہتے ہو تو کہے کہ چلو جی میں ان کا دل رکھنے کے لیے میں اپنی نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے حکم کے اس کو حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع رہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر وہ اللہ کے حکم کے تابع بنے، نہ کہ تم بھی ایسے کام کرو کہ وہ اپنے اللہ کی نافرمانی میں اور حد سے تجاوز کر جائیں، کیونکہ ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی مسلمان کے لیے بھی آج کل سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی جو مبادیات ہیں اس کو ہی سمجھ نہیں پا رہا کہ اسلام دراصل اللہ کے حکم کے تابع رہنے کا نام ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے میں نے اس کے مطابق رہنا ہے، جو مرضی ہو جائے میں نے اچھے طریقے سے اللہ کے حکم۔ ہاں جو معاملات ہوتے ہیں یہ فرق ہے، اس میں معاملات میں وسعت ظرفی ہے۔ اسلام نے دیکھو نا، اسلام کتنا زبردست اور بڑا حکمت والا اور بڑا ایسا دین ہے کہ جو قابل عمل ہے۔ مثال کے طور پر جو معاملات، مثال گورنمنٹ یہ کہتی ہے، حکومت یا کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی گاڑی لیفٹ ہینڈ سائڈ چلانی ہے مثال کے طور پر، تو ہم ان کو حکم مانیں گے کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈبل یلو لائن ہے تو اس پر آپ گاڑی پارک نہ کریں، ہم اس کو حکم مانیں گے کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں گاڑی پارک کرو، یہاں نہ کرو، اگر یہ کرو گے ایسے کرو تو یہاں آپ نے کوئی نہ کوئی چیز لگا دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہاں 3 گھنٹے کی پارکنگ ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، 40 منٹ کی جو بھی ہے، تو وہ اس حکم کو مانا جائے گا۔ کیوں؟ وہ عبادت نہیں ہے، وہ معاملات میں آتا ہے۔ تو معاملات میں جو اصل اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے، ہاں ایسا معاملہ آ جائے جو معاملہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر مبنی ہو، پھر وہاں بھی اس معاملے کو یعنی اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں بلوغ المرام کی، یہ اس کی کتاب الجامع، اس کے اندر ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یا آپ کی حدیث ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اصلاح کرنے والی ہیں، ہمیں دعوت فکر دینے والی ہیں، ہماری زندگی ہیں بیسیکلی، اور ہماری زندگی خوبصورت تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں اور ان کو سمجھیں۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات متفق علیہ۔ دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے اور کتنی زبردست اصلاح کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اب چغل خور کیا ہوتا ہے کہ جو فساد پھیلانے کے لیے، خرابی ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کی طرف لے کر جاتا ہے، تو تاکہ نظام خراب ہو، تاکہ یعنی فساد برپا ہو۔ تو یہ اتنا بڑا یعنی جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں ہے یا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو کام حرام ہوتے ہیں شریعت کے اندر، اس کے حرمت کے مختلف انداز ہیں، اس کو بیان کرنے کا مختلف انداز ہے۔ تو ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ کام حرام ہے۔ ایک یہ ایسی کوئی بات ہو یا ایسا کوئی کام ہو جس کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ ایسا کرنے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام یا وہ عمل جو ہے نا وہ حرام ہے۔ تو یہ فساد پھیلانے کے لیے یا فساد برپا کرنے کے لیے یعنی چغلی کرنا، اور چغلی ایک عام چیز ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چغلی کیا چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی یا ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ اگلی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا سیء الملکہ، اخرجہ الترمذی وفرقوا حدیثین وفی اسناد ضعف۔ اس کی سند میں البتہ ضعف ہے، لیکن یہ باتیں باقی اور دلائل سے بھی پتہ چلتی ہیں کہ باتیں درست ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز، خبن کہتے ہیں خداع کو، دھوکہ دینے والا۔ تو دھوکہ دینا اس کی ممانعت دوسری احادیث میں یا آیات میں بھی ہے، تو یہاں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دھوکہ دینا کسی کو یہ حرام ہے، کسی بھی کو دھوکہ دینا یہ حرام ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آدمی ایسا جنت میں نہیں جائے گا جو دھوکے باز ہے۔ ولا بخیل، اور نہ انتہائی کنجوس، بخیل قسم کا آدمی، یعنی کنجوسی کا معنی جہاں ضرورت ہو وہاں بھی وہ خرچ نہ کرے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، اور نہ اپنے بیوی بچوں پر، نہ اور کسی جگہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں ضرورت کی چیز بھی استعمال نہ کرنا، یہ اصل میں بخل ہوتا ہے۔ یا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کرنا، مثال صدقہ خیرات کرنا، تو بندہ کوئی زکوٰۃ ہی نہ دے، اتنا بخیل بن جائے اور صدقات و خیرات نہ کرے، تو یہ اس میں آئے گا۔ ولا سیء الملکہ، اسی طرح جو بری صلاحیتیں جس کو دی گئی ہیں، ملکہ کہتے ہیں نا، یہ ملکہ کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ ملکہ حاصل ہے جی۔ ملکہ کا مطلب یعنی اس کو صلاحیت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے جی، یہ کام بھی کر سکتا ہے، ایبلٹی ہے اس کے اندر۔ تو کسی کو یہ بری چیز اس طرح دے دی گئی ہو تو یہ یعنی اس کا کوئی بھی کام ہے تو وہ برا ہے اس کا، یعنی اس کی صلاحیت ہے، اس کا کردار ہے، اس کا کوئی، تو فرمایا کہ ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ بھی حرام چیز ہے کہ بندہ کوئی ایسے کام کرے کہ جس کے اندر صحیح ہو، صحیح کا مطلب یعنی بری چیز ہو، جو اللہ کی نافرمانی والی چیز ہو۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تسمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، یعنی الرصاص، اخرجہ البخاری۔ بڑی زبردست یہ حدیث ہے اور بڑی اصلاحی یہ حدیث ہے، ہماری اصلاح کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کی بات کو چھپ کر سنتا ہے، کسی قوم سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ قوم کا لفظ ایک فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کی بات سننا یا دو تین آدمی، مثال فیملی ہے کوئی، وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور یہ خواہ کی وہ بات سننا چاہتا ہے، تو یہ فرمایا کہ اس کا جرم یا اس کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں بتلائی ہے۔ تو کسی کی بات کو جو اس کی پرائیویٹ بات ہو اس کو نہیں سننا چاہیے، چاہے وہ کوئی خاندان ہو یا چاہے کوئی کمیٹی ہو، کسی مثال مسجد کی کمیٹی ہے
یا انتظامیہ ہے یا کسی جگہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو بندہ کسی ذریعے سے چھپ کر ان کی بات سننا چاہے تو یہ سخت ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو کتنی یہ، کیونکہ اس سے پھر وہ فسادات پھیلتے ہیں یا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور ہاں البتہ اگر کوئی ایسی پروگرام یا میٹنگ ہو رہی ہے کہ کسی کو قتل کرنا ہے جی، یا کسی کو دھوکہ دینا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے تو وہ بات وہ اس کا اندر والا بندہ بھی وہ باہر کر دے تو وہ کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ پہلے بھی احادیث میں یہ جو غیبت کے متعلق احادیث تھیں اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی قوم کی بات کو سنے گا یعنی چوری چھپے سے، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی سن لو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو پھر چوری چھپے سننا اس کی سخت ممانعت ہے۔ اگر کوئی سنے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے کانوں میں قیامت کے روز سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جو کان میں تھوڑی سی کوئی چیز ایسی سخت لگا دو تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو وہ چہ جائے کہ کوئی سیسا پگھلا کر ڈالا جائے تو اس کا انسان کو کتنا یعنی نقصان یا اس کو کتنی تکلیف ہوگی یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب اس کا کہنے کا یہ بھی چیز حرام ہے، یا کسی کی بات کو جو وہ سنانا نہیں چاہتا ہے اس کو بندہ سنے، کہ خاندان کی بات ہو، کسی گھر کی بات ہو، کسی شخص کی بات ہو یا کسی انتظامیہ کی بات ہو، کمیٹی کی بات ہو، کسی طرح کی بات ہو تو اس کو چوری چھپے اب نہیں سننا چاہیے۔ یہ ایک آج کے درس کی آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعاظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اللہ اکبر۔ اخرجہ الحاکم ورجالہ ثقات والحدیث حسن۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، من تعاظم فی نفسہ، اپنے آپ میں لوگ یعنی اپنے آپ میں بعض دفعہ بندہ وہ بڑا سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، بڑا ہوں۔ من تعاظم فی نفسہ، اپنے آپ میں وہ بڑا سمجھتا ہے، واختال فی مشیتی، چلتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے، اپنے آپ کو یعنی عظیم سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، چلتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے، لقی اللہ، ایک دن اللہ کو ملے گا، وہو علیہ غضبان، اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ بتلانے کا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا تو بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کیا ہے وہ یعنی اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی بندہ چھوٹا سا بندہ ہے، تھوڑی سی کوئی تکلیف آ جائے تو بندے کی بس ہو جاتی ہے، تو بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنے نفس میں بڑا سمجھنا اور پھر اس میں تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ چیزیں سخت ناپسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سخت مذمت بھی کی ہے اور اس کا انجام بھی بتلایا ہے، اور یہ جو انجام ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کام کے حرام ہونے پر مختلف طریقے ہیں۔ بعض دفعہ صریح لفظ ہوتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کی وعید ہوتی ہے کہ اس پر کوئی سخت سزا بتلا دی جاتی ہے، جیسے یہ پچھلی حدیثیں بھی گزری ہیں اور اس حدیث میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اللہ تعالیٰ سے اس کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا ہے اور اس حدیث کی سند کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور جو اس حدیث کی سند کا درجہ ہے وہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دین صحیح طور پر سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، کل کے پروگرام میں بھرپور طریقے سے آپ شریک ہوں، خود بھی تشریف لیں اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔